السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کے اندر دو راستوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی جن کے اوپر اللہ کے انعام ہوئے، اللہ راضی ہوا، اور ایک گمراہوں کا راستہ۔ گمراہوں کا راستہ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا، اور پھر ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اس سے اس کی تشریح کی گئی کہ گمراہوں سے مراد یہ نصارہ ہیں، اور غضب جن کے اوپر نازل ہوا وہ یہود ہیں۔ آپ دیکھیے، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو دونوں شرک کرتے تھے، اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے، لیکن یہود کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور جان بوجھ کر دانستہ حق اور باطل کو چھپاتے تھے، حق اور باطل کو ملاتے تھے۔ تو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی وجہ سے طرح طرح کے انہوں نے ہیلے بانے کر کے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو ان مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی لوگ آ گئے ہیں، کچھ ہیں انہوں نے اللہ کا راستہ بالکل روک دیا، جن کے اندر شرک آ گیا، گویا یہ اللہ کا راستہ روک رہے ہیں، بالکل راستے میں کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علماء، ان کے اجرتی پیر، ان کے اور ان کے بادشاہ لوگ، ان کے لیڈر، سیاسی لیڈر، عسکری لیڈر، ان کے یہ سارے اللہ کے راستے میں حائل ہیں۔ سب سے زیادہ جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے یہ مولوی ہیں، جس طرح فضل الرحمان کا ٹولہ ہو گیا، طاہر القادری ہو گیا، طارق جمیل ہو گیا، اس دور کے یہ جتنے بریلوی ہو گئے، دیوبندی، اہل حدیث، اور جیسا توصیف الرحمان راشدی ہو گیا، ڈاکٹر اسرار گزرا ہے، اس نے بھی اللہ کا راستہ جو ہے نا روکا ہے، صوفیوں کے راستے کو اور تصوف کے راستے کو تقویت دی ہے، مودودی ہو گیا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روکنے میں تو کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یا روک نہیں سکتے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یا ایسے انداز سے فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بالکل کھل کے ہم نے اللہ کا راستہ روکا تو پکڑے جائیں گے۔ اس طرح کرو، تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو، تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر دو، آگے جا کے خود ہی یہ کھڈے میں گریں گے۔ یہ شیطان کا ٹولہ ہوتا ہے، راستے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دینا۔ تو یقین کیجئے، آج یہ جو 5 موٹے گروپ بنے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو جماعت اٹھی تھی، حق کے اوپر یہ دعوت اٹھی، گویا اس دور کی سبیل المومنین تھی۔ یقین کیجئے، سبیل المومنین، مومنوں کا طریقہ، کیونکہ یہ دعوت اٹھی ہے خالص نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، اور اس پر زور دیا گیا تھا کہ عقیدہ بھی وہ چلے گا انہی کی طرح، ایمان، اور پھر طریقہ بھی وہی اختیار کیا جائے گا، کوئی اور طریقہ نہیں۔ یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں چلے گا، نہ جماعت اسلامی والوں کا طریقہ چلے گا، نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ چلے گا، نہ صوفیوں کا طریقہ چلے گا، کوئی طریقہ نہیں چلے گا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ سلفیوں کا طریقہ چلے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جس طرح تمہاری سمجھ میں آتا ہے، یا علی انجینئر کی سمجھ میں جس طرح آیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نالائق کی سمجھ میں جس طرح آیا ہے، ڈاکٹر اسرار کی سمجھ میں جس طرح آیا ہے، مودودی صاحب کی سمجھ میں جس طرح آیا، نہ 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 نہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ جس طرح صحابہ کرام کی سمجھ میں آیا ہے، اور جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی طرح اس دور کے منافق کہا کرتے تھے، کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، ابوبکر صدیق کی طرح، عمر بن خطاب کی طرح؟ ہوش ہی کوئی نہیں ان کو، بس آنکھیں بند کر کے آگے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، برداشت ہی نہیں کرتے، اور جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بےزتیاں ان کی ہو رہی ہیں، ان کے بندے مارے جا رہے ہیں، علاقے سے نکالا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کو پرواہی کو نہیں۔ تو بتاؤ، یہ ان کی طرح بیوقوفوں کی طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل ان کی طرح، لیکن بیوقوف یہ نہیں ہے، یہ تو صحیح معنوں میں سمجھدار ہیں، اولو الالباب ہیں، انہوں نے پہچان لیا ہے حق کا راستہ، توحید کا راستہ۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش شروع ہوئی ہے، انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور بے ایمانو، تم بیوقوف ہو، یہ چند دنوں کی بات ہے، پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا، کون بیوقوف تھا، کون جو تھا وہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، کس نے نفع کا سودا کیا اور کس نے برباد کر لیا اپنے آپ کو، ریل و یال کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔
اپنے مریدوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے جوانوں کو اور اپنے مقلدین کو جہنم کی آگ کے اندر لے آئے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر غوطے کھائیں گے، ہمیشہ کی آگ کے اندر جلیں گے یہ۔ تو بتاؤ کیا تم نے انسانیت کے لیے کیا ظالموں؟ یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اس دور کی جو سبیل المومنین بنی تھی الحمدللہ، اس کو چھوڑا ہے اس نے محمد حنیف نے اور سعید احمد نے اور انیس الدین نے۔ یہ دو گروہ جو ہیں بڑے، یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے اللہ کا راستہ روک دیا، کھڑے ہو گئے درمیان میں۔ اور یہ جو تین دوسرے باغیوں کے گروہ ہیں، یہ روک تو نہیں پا رہے ہیں، یہ زیادہ فریب اس انداز سے دے رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو، وہ انداز وہ طریقے کے اندر تبدیلی کر دو۔ یہ زیادہ سمجھدار بنتے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ فیاض محمود ہو گیا خاص کر باجوہ، یا یعقوب علی ہو گیا، یا یہ اختر بیگ ہو گیا، یہ اور منور سلطان ہو گیا، قاری خلیل الرحمان ہو گیا۔ ان کو موقع مل گیا ہے اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر عبداللہ ہو گیا، رفعت نواب ہو گیا، یہ زرار بٹ ہو گیا، یہ جتنے ہیں انہوں نے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کی ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے آگے بڑھے ہیں۔ حالانکہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ آگے بڑھتے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ کے فضل کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ فلاں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو کہتا ہے وہ آگے بڑھو، دوسرے کو کہتا ہے اس سے آگے بڑھو، اس مومن سے آگے بڑھو، اور پھر جب یہ آگے بڑھ جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو، وہ دیکھو تیرے سے آگے نکل گیا۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے مومنوں کو کہ اللہ کی رحمتیں اور بخشیں اور جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو مومنوں، کیونکہ جنتوں کی وسعت بہت بڑی ہے۔ آج موقع ہے جتنی بڑی جنتوں کے اوپر گویا قبضہ کر لو یا اس کے حقدار بن جاؤ اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے۔ جتنے آگے بڑھو گے اتنے درجات، گویا تم اپنے درجات آگے بڑھنے کے لیے تو آگے بڑھ رہے ہو۔ کوئی خرچ کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ کوئی وقت لگا رہا ہے تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، یقین کرو۔ اگر کوئی مسجد کی صفائی کر رہا ہے تو کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی جان پر وہ احسان کر رہا ہے، یقین کہ اپنے بیوی بچوں پر وہ احسان کر رہا ہے گویا۔ اور اگر دین کا کام کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تاکہ اپنی جان بھی اگر اس نے دے دی ہے اللہ کے راستے کے اندر، تو کسی پر احسان نہیں کیا، نہ مسلمانوں کے اوپر نہ اسلام کے اوپر، بلکہ اس کے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ مالک نے اس کو موقع دیا۔ تو اس انداز سے یہ دین ہے اللہ کے بندو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو مومنو جو بچ گئے ہو، ورنہ اس جال میں پھنس گئے۔ بڑا زبردست اور خوفناک جال اس نے پھیلایا تھا اس محمد حنیف کے ذریعے ابلیس نے، اور کتنے لوگ ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے باصلاحیت لوگ تھے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ شمیم صدیقی جیسا آدمی اندازہ لگے اس میں پھنس گیا، شعیب جیسے آدمی کتنے سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اسلم وہ مرکزی شورا کے اندر، بس شورا اس کو زیادہ عزیز ہے، اللہ کے دین کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر یہ افضل صاحب کا بیٹا ہے، اور پھر یہ ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا، اندازہ لگائیے اس کا یہ بیان آیا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میرا جنازہ نہ پڑھے، یعنی اگر اللہ کے سجدے کا میں قائل ہو گیا، ظاہر بات جماعت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی، کتنے میرے بھائی میرا جنازہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا بیان آیا تھا۔ اس کو جنازے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو جنت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو جنازے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جنازہ نہ پڑے، مالک اتنا غیور رب ہے، یقین کیجئے اتنا غیور رب ہے کہ اگر ایمان عقیدے کی وجہ سے کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑے گا تو مالک اس کو اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ ایسا مالک ہے۔ مالک اپنے بندوں کے جنازے کے لیے یعنی یہاں وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اتنے جلوس فرشتے آتے ہیں۔ سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھا، کچھ لوگوں نے، منافقوں نے خاص کر کہا ہے کہ جنازہ ذرا ہلکا ہے، جس طرح ایمان ہلکا تھا اسی طرح جنازہ بھی ہلکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آئے ہوئے ہیں، کندھا دیے ہوئے، اس لیے ہلکا ہے، فرشتے آئے ہیں، اندازہ لگائیے۔ ایسا مالک غیور رب ہے، اپنے بندوں کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، قدردان رب ہے۔ اسی مالک کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم تعداد کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، نہ وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ایمان خالص کی طرف دیکھتے ہیں۔ بھائی جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مکی ہے، چاہے مدنی ہے، چاہے کراچی کا ہے، چاہے لاہور کا ہے، چاہے راولپنڈی کا ہے، چاہے چکری وکیلاں کا ہے، کسی گاؤں کا ہے، یعنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ سر کا تاج ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامے۔ اور جو اللہ کی بات پیچھے کر کے اپنی چلانا چاہتا ہے، یا اپنے پیر اور مولوی کی اور اپنے امیر کی بات کو آگے لانا چاہتا ہے، اس کی وکالت کرتا ہے، تو اس کی جوتی ہم کیا سیدھی کریں گے؟ وہ اسی کی جوتی اٹھا کے اسی کے سر کے اوپر ماریں گے۔
ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، یقین کیجیے. اللہ کی مدد سے کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دل کھول دیا اس طرح ہمارے بھائیوں کا، مومنوں کا، اور یہ بہت ہی مضبوط نظم قائم ہوا ہے الحمدللہ. بہت ہی مضبوط انشاءاللہ نظم یہ قائم ہوا ہے. ابھی ہمارا حبل اللہ آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کتنے معیاری مضمون آئیں گے. لٹریچر ہم پرنٹ کروا رہے ہیں. ہینڈ بل ایک بڑا زبردست وہ ترتیب ہوا ہے. ایک طرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے گویا اس کو خلاصہ شرک کی قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور دوسری جنتیوں کا بنیادی عقیدہ تو وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں شرک کا رد ہے، موٹا موٹا جو شرک ہوتا ہے اس کا رد کیا گیا اس کے اندر، وہ انشاءاللہ عام تقسیم کیا جائے گا. اور باقی ہمارا جتنا لٹریچر ہے سارا ہمارے پاس پی ڈی ایف میں ہے. جو بھائی منگوانا چاہے جہاں سے بھی انشاءاللہ اس کو بھیج سکتے ہیں، اور آستہ سے وہ بھی پرنٹ کرا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا سارا لٹریچر بھی اکٹھا پرنٹ کرا دیا جائے گا انشاءاللہ. یہی ہماری تفسیر ہوگی، اور اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے تفسیروں کے ذریعے مارا ہے، اپنا زہر گھولا ہے. اس نے دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اندازہ لگائی، کفر شرک ڈال دیا محمد حنیف نے. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات، ابھی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے.